تقریباً 12 مہینے کی ایک طویل جنگ کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ پچھلے 12 مہینوں سے ایک دوسرے پہ حملے کر رہے تھے۔ اسرائیل اور حزب اللہ جنگ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب 7 اکتوبر کو حماس نے 5000 راکٹ فائر کیے تھے اسرائیل کی طرف۔ حماس کے اسرائیل پہ اس بڑے حملے کے بعد سے ہی حزب اللہ نے بھی اسرائیل پہ حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے حملہ پیلسٹینینز کی حمایت میں کیا۔ تقریباً 1 سال تک دونوں ممالک ایک دوسرے پہ چھوٹے بڑے حملے کرتے رہے، لیکن پچھلے 1.5 مہینے سے اسرائیل نے لبنان میں شدید تباہی مچائی۔ اسرائیل نے لبنان کے پراکسی گروپ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ساؤتھ لبنان میں گراؤنڈ آپریشن بھی شروع کر دیا۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں انٹر ہونے سے پہلے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو بھی اسیسینیٹ کر دیا۔ حسن نصر اللہ کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز لبنان میں انٹر ہوئیں اور پچھلے 2 مہینوں سے اسرائیل لبنان کے کیپٹل بیروت اور ساؤتھ لبنان میں شدید تباہی مچا رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 2500 سے زائد لوگوں کی جان گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسرائیلی حملوں میں زخمی ہوئے۔ لبنان میں پیجر اٹیکس کرنے کے بعد اسرائیل نے لبنان میں وار کا نیا فیز شروع کیا۔ لبنان پہ حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہا تھا۔ اسرائیل نے پچھلے مہینوں میں حزب اللہ کے کئی اہم ترین رہنماؤں کو قتل کیا۔ حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو بھی اسیسینیٹ کر دیا تھا اسرائیل نے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل لبنان میں وہ اچیو کر پایا جو وہ کرنا چاہتا تھا یا نہیں؟ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا، جسے حزب اللہ کی ایک بڑی کامیابی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے حزب اللہ کی ایک بڑی کامیابی ہے؟ اسرائیل نے غزہ میں تباہی مچانے کے بعد لبنان میں اپنی فورسز انٹر کی، لیکن جس طرح اسرائیل نے غزہ میں تباہی مچائی وہ حزب اللہ کے خلاف نہیں کر سکا۔ حزب اللہ ایک پاورفل ملیٹنٹ گروپ ہے ایز اے کمپیئر آف حماس۔ حماس کے مقابلے میں حزب اللہ ایک بڑی اور وسیع مزاحمتی تنظیم ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور حزب اللہ کے پاس کئی جدید ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ ٹرین سولجرز ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں حماس کو دیکھا جائے تو وہ انتہائی کمزور تنظیم ہے۔ حسن نصر اللہ کی اسیسینیشن کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پہ ایک کے بعد ایک کئی بڑے حملے کیے، جس میں حزب اللہ نے اسرائیل کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ ایون کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کے ہوم کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نیتن یاہو کے ریزیڈنس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی سرکاری عمارات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بھی بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ تو اس طرح کے کئی بڑے حملے کیے حزب اللہ نے اسرائیل پہ پچھلے 2 مہینوں میں۔ حزب اللہ فائٹرز نے اسرائیلی گراؤنڈ فورسز پہ بھی کئی گوریلا وار کیے۔ لبنان میں 120 کے قریب اسرائیلی فوجیوں کی موت ہوئی۔ اس کے علاوہ ساؤتھ لبنان سے اسرائیل پہ روزانہ 200 سے 300 راکٹ فائر کیے جاتے تھے۔ یہ راکٹس کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ روزانہ اسرائیل پہ داغے جاتے تھے اور ان راکٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی اسرائیل کی اچھی خاصی کیش لگتی تھی۔ تو اس طرح حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کو کافی نقصان ہوا۔ اسرائیل حماس کی طرح حزب اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکا، ہاں لیکن اسرائیل نے حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا۔ ابھی تک بھی حزب اللہ کے ہزاروں فائٹرز ہیں، لیکن حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اب بھی نعیم قاسم جو کہ حزب اللہ کے ایک اہم لیڈر ہیں وہ حزب اللہ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل جو لبنان میں چاہتا تھا وہ اچیو نہیں کر سکا، تو اسی وجہ سے اسرائیل نے یہ سیز فائر اناؤنس کیا۔ ایسا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، لیکن پھر وار سٹارٹ ہو جاتی ہے حزب اللہ، حماس اور اسرائیل کے درمیان۔ لیکن فی الحال یہ وار اب رک چکی ہے لبنان میں۔ اس کے بعد اب غزہ میں بھی جنگ بندی کے امکانات ہیں۔ غزہ میں بھی جلد ہی جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی جنگ بندی ہو سکتی ہے غزہ میں بھی۔